فتویٰ دیتے ہو کہ جو ایک وقت کی نماز چھوڑ دے؟ انہوں نے کہا وہ شخص کافر ہے. کہا دلیل کیا ہے اس کے کافر ہونے کی؟ تو انہوں نے یہی حدیث پڑھ دی. کہا کہ حدیث پاک میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر ایک وقت کی نماز چھوڑی وہ کافر ہو گیا. تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے احمد ابن حنبل یہ بتاؤ کہ ایک شخص نے غفلت کی وجہ سے، سستی کی وجہ سے، کاہلی کی وجہ سے ایک نماز چھوڑ دی. مثلا ظہر کے ٹائم نماز کا وقت تھا، پڑھا نہیں، سستی کی وجہ سے بستر پہ پڑا رہا، نماز ظہر پڑھی نہیں. نماز کا وقت نکل گیا، اس کے بعد اس کو احساس ہوا غلطی کا کہ نماز میں نے چھوڑنا نہیں تھا، اب چھوڑ دیا تو میں تو کافر ہو گیا، بھائی ایمان سے نکل گیا نماز چھوڑ کر. تو اب اس کو دوبارہ مسلمان ہونا ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ بولیے کیا کریں گا وہ؟ آپ کے پاس جواب ہے کیا؟ نماز چھوڑ کر وہ کیا ہوا؟ کافر. تب مسلمان ہونا ہے، دوبارہ اسلام میں آنا ہے نا. کافر جو اسلام سے تو نکل گیا کافر، اب کیا کرے وہ اسلام میں آنے کے لیے؟ تو امام احمد ابن حنبل نے فرمایا حضور وہ کلمہ پڑھ لے، کلمہ پڑھیں گا وہ اسلام میں آ جائیں گا. تو امام شافعی نے کہا کلمہ اسے اسلام میں کیسے لائیں گا؟ اس لیے کہ جس وقت نماز چھوڑی اس وقت بھی وہ کلمے کا اقرار کرتا تھا. کلمے کا منکر کہاں تھا؟ کلمے کا تو اس نے انکار کیا ہی نہیں. اللہ کو ایک ہی مانتا تھا، رسول کو رسول جانتا تھا، آخری پیغمبر جانتا تھا، اللہ رسول پر ایمان تھا، اللہ رسول کے ایمان کا انکار ہی نہیں کیا. تو جس چیز کا انکار ہی نہیں کیا وہ چیز اس کو اسلام میں کیسے لے آئیں گی؟ نکلا نماز کی وجہ سے اور تم کہتے کلمہ پڑھ کے وہ اسلام میں آئے، تو یہ کیسی بات ہے؟ تو امام احمد بن حنبل تھوڑا چکرا گئے. انہوں نے کچھ دیر سوچا اور کہا کہ حضور پھر ایسا کرے کہ وہ نماز پڑھ لے، کہ نماز چھوڑنے کی وجہ سے کافر ہوا، نماز پڑھ لیں گا تو مسلمان ہو جائے گا. تو امام شافعی نے فوراً کہا کہ اچھا نماز پڑھیں گا تو مسلمان ہوگا، تو یہ بتاؤ کہ نماز چھوڑ کر کافر ہوا، پھر نماز پڑھنے کھڑا ہوا، تب نماز پڑھ رہا ہے تو یہ نماز حالت کفر میں پڑھ رہا ہے، تو کافر کی نماز کیسے قبول ہوگی؟ سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں بات؟ بھئی نماز چھوڑ کر تو کافر ہو چکا، اب کافر ہو گیا اور کھڑا ہوا تو کفر کی حالت میں ہی ہے ابھی، تو ابھی کافر ہے اور کفر کی حالت میں ہی نماز پڑھ رہا ہے، تو بھی نماز کافر کی قبول کہاں سے ہوں گی؟ رام دیو بابا نماز پڑھے تو قبول ہو جائیں گی کیا؟ تو امام حنبل پھر چکرا کہ کہا حضور آپ ہی بتائیں حدیث کا کیا مطلب ہے؟ امام شافعی کہتے ہیں احمد ابن حنبل اس حدیث کا مطلب وہ نہیں جو تو سمجھا ہے. اس حدیث کا مطلب یہ حضور نے فرمایا جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی اس نے کفر کیا، یعنی اس نے کافروں جیسا کام کیا، کافر نہیں ہوا، کافروں جیسا کام کیا. اسی وجہ سے یہی وجہ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ اور وہابی دیوبندی چونکہ امام اعظم کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں تو اس جاہل مولوی سے پوچھے کوئی کہ تو ہی بتا امام اعظم کا اس بارے میں کیا فتویٰ ہے، تو امام اعظم سے بڑا امام ہے یا مولوی ہے؟ امام اعظم فرماتے ہیں کہ جو نماز چھوڑے جان بوجھ کر وہ کافر نہیں ہوتا بلکہ گناہگار ہے، فاسق ہے، اس کو قید میں رکھا جائے گا. بادشاہ اسلام پر واجب ہے کہ اس کو قید خانے میں رکھ کے تعزیر کی جائیں گی اور اس وقت تک اس کو قید میں رکھا جائے گا جب تک وہ سچے دل سے توبہ کر کے نمازی نہ بن جائے. تو نماز چھوڑنا گناہ بہت بڑا ہے لیکن کافر نہیں ہوتا. اور اگر نعوذ باللہ کوئی ضد کرے کہ نہیں حدیث میں تو ہے کہ کافر اور اس حدیث کا یہی مطلب ہے کہ نماز چھوڑا تو کافر ہو گیا، تو پھر مجھے بتائیے کہ کافر کی نماز جنازہ پڑھانا کیسا ہے؟ بولو. کافر کی رام دیو بابا مریں گے تو نماز جنازہ پڑھیں گے کیا؟ نہیں پڑھیں گے. کافر کی نماز جنازہ پڑھنا خود کفر ہے. تو بستی میں ایسے کتنے لوگ انتقال کر جاتے ہیں جو نمازی نہیں ہوتے، تو یہ ملا نماز پڑھاتا ہے کہ نہیں پڑھاتا؟ اسی سے پوچھو. کیا ہر میت کو آنے کے بعد پوچھتا ہے بھیا بتاؤ ایک وقت کی بھی تو نماز نہیں چھوٹی؟ ایک وقت کی بھی اگر اس نے چھوڑا تو ایک کافر ہے، میں نماز جنازہ نہیں پڑھاؤں گا. اچھا کافر کا نکاح ہوتا ہے، لڑکی دیتے ہو تو پوچھتے ہو کہ لڑکا ایک وقت کی بھی تو نماز چھوڑا نہیں ہے کہیں؟ اپنی لڑکی دے دیا تو آپ نے کس سے دیا؟ کافر سے دیا. جب کافر سے دیا تو کافر سے تو نکاح ہی نہیں ہوتا، تو اولاد کیا ہوئی پھر؟ اور خود جس مولوی نے کہا اسی سے پوچھ لو تیرے باپ دادا کی نسل میں کوئی ایسا ہے کہ جس نے کبھی نماز نہ چھوڑی ہو، کہ سب پکے نمازی تھے؟ ایک ہاتھ تو نکلے گا کہ جس نے ایک ہاتھ ایک وقت کی بھی نماز چھوڑی ہوں گی. تو ایک وقت کی بھی چھوڑا تو کافر ہوا، تو خود کافر کی نسل سے ہوا، اور تو خود کیا ہوا پھر؟ تو اصل میں یہ حدیث دانی اور حدیث فہمی ان بیچاروں کو آتی نہیں ہے، یہ جو منہ میں آیا بک دیتے ہیں. نماز دیکھیے یقیناً چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے، اور میں نے جیسے بتایا ہے کہ امام ابو حنیفہ کیا فرماتے ہیں
کہ قید میں رکھا جائیں گا. اور کب تک قید میں رہیں گا؟ جب تک توبہ نہ کر لے سچے دل سے اور نماز کی پابندی شروع نہ کر دے، تب تک قید میں رکھا جائے گا، لیکن کافر نہیں کہا جائے گا. واللہ عالم ثم رسول عالم. حضور کے روضے پر چادر نہیں ہے تو مزار میں چادر چڑھانا کہاں سے ثابت ہے؟ مدینہ شریف میں ایسا نہیں ہوتا تو جواب عنایت فرمائے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ رسول اللہ کی مزار اقدس کے ارد گرد دیوار تعمیر کی ہوئی ہے. حضور کی اصل قبر جو ہے وہ نظر ہی نہیں آتی، تو کس وابڑے نے جا کے دیکھ لیا کہ چادر ہے یا نہیں ہے؟ جالیاں ہیں، جالیوں کے علاوہ بھی جو حضور کی اصل قبر ہے اس کے گرد دیوار بنا دی گئی ہے. اور یہ کس نے بنایا تھا؟ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے. یہ بڑا طویل واقعہ ہے، تفصیل کا وقت نہیں، مختصر بتا دیتا ہوں. ان کے زمانے میں 2 یہودی سرنگ لگا رہے تھے. ان کا مقصد تھا حضور کے جسم کو لے کے چلے جانا اور اس سے پھر سرکار کے جسم کو لے جا کر مسلمانوں سے سودا کرنا. اور حضور کے وصال کے تقریباً 300 ساڑھے 300 سال کے بعد کا واقعہ ہے. حضور کے وصال کے وہ سرنگ وہاں تک پہنچ گئی تھی. اللہ کے نبی خواب میں تشریف لائے. حضرت سلطان نور الدین زنگی بہت وقت کے بزرگ اور پائے کے عالم اور بادشاہ تھے، اور کہا کہ ان بدبختوں سے میری حفاظت کرو. چنانچہ وہ سرنگ کا انہوں نے پتہ لگایا، المختصر ان کو قتل کیا، اور پھر حضور کے روضے کے ارد گرد چاروں طرف سیسا، لوہا، رانگا، کئی دھاتوں کو ملا کے دیوار بنا دی. اور ایسی مضبوط دیوار کہ اگر وہاں بم دھماکہ بھی کر دیا جائے تو کچھ نہیں ہوتا. تو حضور کی قبر تو اندر محفوظ ہے. کب ظاہر ہوں گی؟ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور حضور کے پہلو میں دفن ہوں گے تو وہ دیواریں خود بخود شک ہو جائیں گی، ٹوٹ جائیں گی، حضرت عیسیٰ کو وہیں دفن کیا جائے گا. تو اصل تو حضور کی قبر دکھتی ہی نہیں. تو یہ وابڑے نے کہا دیکھ لیا کہ چادر ہے ہی نہیں. ایک چیز. دوسری اگر کہے کہ بھائی جنت البقیع اور جنت المالا وغیرہ دوسرے جو قبریں ہیں وہاں، دوسرے جو قبرستان ہیں وہاں چادر نہیں ہے، تو اس کا جواب تو تقریر میں ہی آ چکا ہے کہ یہ چادر اور یہ قبے اور گنبد اس لیے نہیں ہے کہ تمہارے ملاؤں نے بند کیے. تمہارے ملا کا عمل کوئی حدیث نہیں ہے. کہتے سعودیہ میں نہیں ہے، سعودیہ میں نہیں ہے. تو سعودیہ بخاری کا نام ہے کہ مسلم کا نام ہے کہ قرآن کا نام ہے؟ سعودیہ کس کتاب کا نام ہے؟ تم سعودیہ پر ایمان لائے ہو کہ اللہ رسول کی باتوں پر ایمان لائے ہو؟ کسی چیز کے ناجائز اور جائز ہونے کی دلیل قرآن و حدیث سے لی جائیں گی، نہ کہ یہ کہ سعودیہ میں نہیں ہے. تو سعودیہ میں تو تھیٹر بھی کھل گئے، سعودیہ میں شراب بھی پی رہے ہیں، سعودیہ میں عیاشیاں بھی ہو رہی ہے. وہاں کے شیخ رنڈیوں پہ کروڑوں روپے لٹا دیتے ہیں. 50 ویڈیو میں دکھا چکا ہوں ان چیزوں کو. وہاں پہ تو وہ فیشن شو بھی ہو رہے ہیں، ننگی ٹانگوں والی لڑکیاں ننگی ٹانگیں لے کے ریمپ پہ گھوم رہی ہے. تو یہ سب سعودیہ میں ہو رہا ہے صاحب آج کل. تو اس کو بھی دلیل بنا لو کہ سعودیہ میں ہو سکتا ہے تو اب تھیٹر جائز ہو گئے، فلمیں دیکھنا جائز ہو گیا، ناچ گانے جائز ہو گئے، شراب پینا جائز ہو گیا، رنڈیوں پہ نوٹ نچھاور کرنا جائز ہو گیا. تو سعودیہ کوئی قرآن و حدیث نہیں ہے. یہ ابو جہل ہندوستان میں پیدا ہوا تھا کہ سعودیہ میں؟ کہاں ہوا تھا؟ ہاں ہندوستان میں، سعودیہ میں تھا نا ابو جہل. ادبا، شیبہ، ابو لہب سعودیہ میں تھے نا. یہ کون تھے؟ مسلمان تھے کیا؟ منافقین کہاں تھے بھائی؟ سورہ منافقین جن کے بارے میں قرآن میں پوری کی پوری ایک سورت ہے جس کا نام یہ سورہ منافقین، سورہ منافقون. تو یہ سورت جو منافق ہو گیا، سورہ کافرون، یہ کافروں کے بارے میں سورت. یہ 365 بت کہاں رکھے ہوئے تھے؟ 600 سال تک رکھے رہے، کعبہ میں تھے نا. تو یہ سب سعودیہ میں ہوا. تو اس کا کیا مطلب؟ سعودیہ میں کفر نہیں ہو سکتا؟ سعودیہ میں کفر بھی ہو سکتا ہے، منافقت بھی ہو سکتی ہے. تو یہ دلیل نہیں ہے کہ سعودیہ میں ہوتا ہے تو وہی جائز ہے اور جو نہیں ہوتا. اور اگر یہ دلیل ہے، اب مدعے کی بات سن لے اس پہ اختتام. اگر سعودیہ تمہارے لیے حجت و دلیل ہے، چیلنج قبول کرو میرا، کتاب میں دکھاتا ہوں، تم اپنے ملا سے خود بلا لو. سعودیہ کے موجودہ جو مفتی اور عالم ہیں، ابھی مارا جو سعودیہ کا سب سے بڑا مفتی تھا شیخ احمد حمود، اس نے کتاب لکھی القول البلیغ فی جماعت تحذیر جماعت التبلیغ. اس نے تبلیغی جماعت اور دیوبندیوں پر کفر کا فتویٰ لگایا ہے سعودیہ کے مفتی نے. تو اس کو اب قبول کر لو کہ بھائی سعودیہ والوں نے جو سعودیہ بولتا ہے وہ صحیح ہے. تو سارے دیوبندی وہابی تبلیغی قبول کر لو کہ بھائی ہم پہ جو فتویٰ لگا ہے کفر کا وہ بھی صحیح ہے. پھر تو ساتھ سے سارے دیوبندی پھر کافر ہے. مانتے ہو کیا پھر اس کو تو نہیں مانتے. حسام الحرمین جو ان کے کفر پہ لائی، وہ کہاں کے علماء نے فتوے دیے تھے اس دور میں؟ سعودیہ کے علماء نے دیے تھے نا. اس کو کیوں نہیں مانتے پھر؟ وہ بھی تو سعودیہ کے ہی رہنے والے تھے. تو یہ فرقے کا معاملہ ایسا ہے کہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تو
اچھا ایسا امام ایسا بولنے والے امام کے پیچھے نماز ہوگی. ایک آخری سوال بس اس پر، پھر اس کے بعد صلاۃ والسلام اور جلسے کا اختتام ہوگا. جتنا وقت کا میں لیا آپ سے، اور آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ اتنی دیر تک آپ دل جمعی کے ساتھ بیٹھے. غالباً 9:30 بجے سے میں نے شروع کیا ہے، 1 بج رہا ہے. کتنے ہو گئے؟ 1 2 3 3.5 گھنٹے بول دیا ہے. تو ایک آخری سوال بس، کہ جو شخص یہ کہے، ایک شخص یہ کہتا ہے کہ مرنے کے بعد پیر فقیر اولیاء کوئی کام نہیں آتے، تو ایسے شخص کے بارے میں کیا حکم ہے؟ ایسا شخص انتہائی بدبودار گوبر ہے، یہ گو ہے، پاخانہ. اس سے دور رہو ورنہ آپ بھی بدبودار ہو جائیں گے. یہ اخبار الاخیار ہے. غوث پاک کا بھی انتقال کر چکے ہیں نا، ہاں؟ اور چھپی کہاں سے ہے؟ میں نے بتایا دیوبندیوں نے چھاپا ہے. دیوبندیوں نے ہی چھاپا ہے، دیوبندیوں کی مولویوں نے اس کو ترجمہ کیا ہے. یہ سنیے خود شاہ عبدالحق محدث دہلوی 550 سال پہلے کے بزرگ کیا کہتے ہیں. ان کو زیادہ سمجھتا تھا کہ آج کے پاکھنڈی ملا کو زیادہ سمجھتا ہے. یہ غوث پاک کا قول نقل کرتے، ذرا سنیے کیا نقل کرتے ہیں. غوث اعظم فرماتے ہیں، سنیے، غوث اعظم کہتے ہیں قیامت تک میں اپنے مریدوں کی دستگیری کرتا رہوں گا اگرچہ وہ سواری سے گرے. اور فرمایا کہ جب بھی اللہ سے کوئی چیز مانگو تو میرے وسیلے سے مانگو تاکہ تمہاری مراد پوری ہو. اور فرمایا جو کسی مصیبت میں میرے وسیلے سے امداد چاہے تو اس کی مصیبت دور ہو، اور جو کسی سختی میں میرا نام لے کر پکارے اسے کشادگی حاصل ہو، اور جو میرے وسیلے سے اللہ کے سامنے اپنی مرادیں پیش کرے تو وہ پوری ہو. یہ لکھنے والا کوئی بریلی کا مولانا ہے؟ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے یہ بات؟ نہیں، لکھنے والے شاہ عبدالحق محدث دہلوی. اور شاہ عبدالحق محدث دہلوی سے بھی بہت پہلے حضرت امام عبداللہ یافعی نے اپنے کتاب قلائد الجواہر میں یہ بات غوث پاک کی نقل کی. اور ان سے بھی پہلے حضرت ملا علی قاری نے اپنی کتاب نزہۃ الفاتر کے اندر اس کو نقل کیا. اور ملا علی قاری سے پہلے چلے جائیے، حضرت امام ابو الحسن شتنونی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب بہجت الاسرار میں اس کو نقل کیا. بڑے بڑے محدثین نے غوث پاک کے اس قول کو نقل کیا. کوئی دیوبند کا لال میرے سامنے آ کے بولے کہ یہ سارے محدثین بدعتی تھے، مشرک تھے. بھائی ہمارا عقیدہ وہی ہے جو سلف صالحین کا عقیدہ ہے، جو بزرگان دین کا عقیدہ ہے. اور ہم ان اماموں کے عقیدے کو مانتے جن کو تم بھی امام کہتے ہو. تمہاری بھی اوقات نہیں ہے کہ ان کے تعلق سے تم کوئی فتویٰ دے سکو، کیونکہ انہی کی کتابیں تم بھی پڑھتے ہو، انہی کی کتابیں تم بھی اپنے مدرسوں میں رکھتے ہو. یہ فرق الگ ہے کہ تم کتابیں رکھتے ہو، پڑھتے ہو، لیکن مانتے نہیں ہو اور ان بزرگوں کی کتابوں کو چھپاتے ہو. اور سب کچھ چھوڑو، یہ کتاب تمہارے دیوبند سے چھپی ہے، تو جو ایسی کتاب میں ایسی باتیں لکھی ہیں اس کو دیوبندی چھاپے تو سب سے پہلے تو دیوبند والوں پہ فتویٰ لگاؤ. تو غوث پاک کا وصال ہوا اور غوث پاک کہہ رہے کہ قیامت تک میں اپنے مریدوں کی جو ہے حاجت کو پورا کروں گا. کوئی مجھے پکارے میں اس کی حاجت کو سنوں گا. تو پیر صاحب کام آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے ہیں؟ بھائی آ رہے ہیں نا. اور میں نے کیا کہا، حدیث پڑھی تھی، اللہ کے رسول ظاہراً وصال فرما چکے نا، مگر سرکار نے کیا فرمایا؟ من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، جو میری قبر کی زیارت کرے اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی. تو آپ حضور کی قبر پر جا رہے ہیں، شفاعت کا مزدہ، شفاعت کی بشارت مل رہی ہے، تو حضور کی قبر کی زیارت سے، حضور کے روضے پہ جانے سے فائدہ مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا ہے؟ مل رہا ہے نا، جنت واجب ہو رہی. تو وصال کے بعد بھی اللہ کے اولیاء یہ سب فائدہ دیتے ہیں، اور اس کی بہت ساری دلیلیں، میرے پاس وقت نہیں ہے، صرف ایک کتاب حالت کی پڑھ لیں، اس کا نام ہے انوار الانتباہ فی حل نداء یا رسول اللہ، جس کا اردو ترجمہ نام آتا ہے یا رسول اللہ، نداء یا رسول اللہ. یہ کتاب مارکیٹ میں ملتی ہے، نہ ملے تو نیٹ پر بھی موجود ہے. اس میں بہت ساری دلیلیں اعلیٰ حضرت نے بیان کی ہے. واللہ عالم ثم رسول عالم. اللہ تعالیٰ جو کچھ بیان ہوا اس کو قبول فرمائے، اور آج کی اس بزم کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے. وما علینا الا البلاغ المبین. الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سلام کے لیے کھڑے ہو جائیں.